وہ اللہ پر ایمان لائے، اللہ کے نبیوں پر ایمان لائے، الہامی کتابوں پر ایمان لائے، اللہ کے فرشتوں پر ایمان لائے، یوم آخرت پہ ایمان لائے، تو اس کا ایمان مکمل ہو جاتا ہے۔ میں اس سے تھوڑا سا آگے چلتا ہوں۔ اپنی تفسیر، اپنی تشریح، اپنی منطق، اپنا فلسفہ، اپنی فکر نہیں، بلکہ کتاب و سنت کی روشنی میں میں آپ احباب کے سامنے اس عقیدے کو رکھتا ہوں کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ بھی ہمارے ایمان کا حصہ، ان پر ایمان لانا بھی ہم پہ لازم ہے۔ بڑی ذمہ داری کے ساتھ بات کر رہا ہوں۔ شاید پہلے یہ بات آپ احباب نے نہ سنی ہو کہ صحابہ بھی ہمارے ایمان کا حصہ۔ کیوں؟ ہم تک جو دین پہنچا، ہم نے جسے ایمان سمجھا، میں نے اور آپ نے جسے ایمان گردانا دین سمجھا، دین جانا، جسے قرآن سمجھا، قرآن جانا، جسے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھا، آپ علیہ السلام کی ذات مانا، اس کے گواہ کون تھے؟ کون تھے؟ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین۔ جمعہ کیوں پڑھنے آئے؟ صحابہ نے بتلایا کہ اللہ کے نبی نے حکم دیا، صحابہ نے احادیث کو لکھا، لکھ کر کے حفاظت کے ساتھ ہم تک پہنچایا۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، اللہ کے نبی والی نماز، اللہ کے نبی کے طریقے والی نماز۔ ذرا بول کے بتائیں پیغمبر کی نماز کے گواہ کون تھے؟ ہم تک پہنچانے والے کون تھے؟ ایک ایک ادا کو، وہ سفر کی ہو، وہ حضر کی ہو، وہ گھر کی ہو، باہر کی ہو، تجارت کی ہو، باپ کی حیثیت سے ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی داماد کی حیثیت سے ہو، نانا کی حیثیت سے ہو، آپ علیہ السلام کی ایک ایک ادا ہم تک پہنچائی کس نے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین۔ تو میرے بھائیوں، یہیں تک بات نہیں۔ اللہ نے قرآن مجید میں مجھے اور آپ کو حکم دیا کہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر تم صحابہ جیسا ایمان لے کر کے آؤ گے، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے اگر صحابہ جیسا ایمان ہوگا تو تم مومن ہو، وگرنہ ہدایت سے ہٹے ہوئے۔ اگر ہدایت یافتہ مومن، سیدھے راستے والا، صراط مستقیم والا مومن بننا چاہتے ہو، فقد اہتدوا کے زمرے میں پورا اترنا چاہتے ہو، بیٹا کھیلو نہیں، اس کو رکھ دو۔ تو تمہیں کیا کرنا ہے؟ صحابہ جیسا ایمان لے کر کے آنا۔ تو میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، صحابہ ہمارے ایمان کا حصہ، صحابہ ہمارے ایمان کا جز ہیں۔ ان کا تذکرہ کرنے کا ہمیں اللہ نے حکم بھی دیا کہ میرے نیک بندوں کا ذکر کیا کرو۔ اب صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، صحابیت کے درجے میں سارے صحابہ اکول ہیں، برابر ہیں، لیکن بعض فضیلتیں اللہ تبارک و تعالی نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض فضیلتیں، فضائل، مناقب اس طرح ڈیوائیڈ کیے، اس طرح تقسیم کیے کہ جو ایک فضیلت ایک صحابی کے پاس آ گئی، اسے مل گئی، وہ دوسرے کے پاس نہیں۔ اللہ نے درجہ بندیاں کر دی صحابہ کی۔ صحابہ اکرام سارے کے سارے جنتی ہیں۔ ذالک لمن خشی ربہ، سب اپنے رب سے ڈرنے والے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، سب کے ساتھ اللہ راضی اور سب اللہ سے راضی ہو کے دنیا سے گئے۔ یہ صحابہ کے متعلق عقیدہ ہے، وہ سب اللہ سے راضی ہو کر کے دنیا سے گئے۔ اب جو فضیلتیں اللہ کے نبی نے دی، صحابہ میں سے خلفائے راشدین کا مرتبہ، خلفائے راشدین کتنے ہیں؟ 4۔ خلفائے راشدین کو جو منصب عطا کیا، وہ دوسرے صحابہ خلفائے راشدین کا مقابلہ عظمت میں نہیں کر سکتے۔
جو بدری صحابہ کو درجہ دیا، اس کا مقابلہ جو بدر میں شامل ہوئے نا، اس کا مقابلہ بعد والے صحابہ نہیں کر سکے۔ اسی طرح اہل بیت، اللہ کے نبی کے گھرانے کو جو اللہ نے مقام دے دیا، دوسرے صحابہ اس مقام کو نہیں پہنچ سکے۔ اسی طرح خلفائے راشدین میں سے بھی اللہ نے عظمتیں دیں۔ سیدہ کہول اہل الجنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلت دی ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما۔ ان کے متعلق فرمایا کہ یہ دو بزرگ سیدہ کہول اہل الجنہ، یہ جنت کے بوڑھوں کے سردار ہوں گے جنت میں۔ یہ فضیلت دوسرے صحابہ کو میسر نہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو فضیلتیں ہیں، ما ذرہ عثمان ما عمل بعد اليوم، اللہ کے نبی نے جو ان کے متعلق فرمایا، عثمان آج کے بعد کوئی عمل بھی نہ کرو نا، آج کے بعد کوئی عمل بھی نہ کرو تو تمہارے لیے کوئی نقصان نہیں ہے۔ ما ذرہ عثمان ما عمل بعد اليوم، یہ خلفائے راشدین میں سے کسی اور کے پاس یہ فضیلت نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے متعلق غدیر خم کے موقع پہ فرمایا کہ من کنت مولاہ فعلی مولا۔ لوگوں صحابہ کے بارے میں عقیدہ سمجھ لیجیے، حضرت عثمان کی شہادت کے موضوع پہ جمعہ ہے۔ من کنت مولاہ فعلی مولا، جس کا میں دوست ہوں اس کا علی بھی دوست ہے۔ جس نے مجھ سے دشمنی رکھی اس نے علی سے دشمنی رکھی، جس نے مجھ سے محبت کی اس نے علی رضی اللہ عنہ سے، شیر خدا سے محبت کی۔ کیا من کنت مولاہ فعلی مولا کے منصب پہ کوئی اور فائز ہو سکتا ہے؟ یہ پیغمبر کے پھول ہیں، یہ صحابہ اللہ کے نبی کے گلدستے کے پھول ہیں، جس پھول کو بھی پکڑو گے۔ اب سیدۃ النساء اہل الجنہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 بیٹیاں اور بھی تو تھی نا، لیکن فضیلت جو آئی جنتی عورتوں کی سردار، وہ کون ہیں؟ سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی، حضرت ابو بکر کے بھی بیٹے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی بیٹے، حضرت عمر و عثمان رضی اللہ عنہما کے بھی بیٹے، لیکن اپنے داماد شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹوں کے بارے میں فرمایا سیدہ شباب اہل الجنہ، میرے یہ شیر، میرے یہ نواسے حسن و حسین رضی اللہ عنہما، جن کا نام لے کے ہمارے دلوں کو ٹھنڈک پہنچتی ہے۔ سیدہ شباب اہل الجنہ، یہ جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ یہ باقی صحابہ کے بچوں کو یہ فضیلت ملی؟ باقی بیٹیوں کی اولادوں کو یہ فضیلت ملی؟ نہیں میرے بھائیوں، صحابہ سارے جنتی۔ عقیدہ کیا سمجھ آیا ہے؟ صحابہ درجہ صحابیت میں سارے برابر ہیں، سب جنتی ہیں، لیکن فضائل اور مناقب کے اعتبار سے ان کے منصب، ان کی فضیلتیں اللہ کے نبی نے جو قرآن و حدیث میں ہمیں بتلا دی، ان کے اعتبار سے ان کے مناقب ہیں، ان کی فضیلتیں ہیں۔ ان فضیلتوں میں بھی ہماری حالت دیکھیں، ہمارے معاشرے کی حالت دیکھیں، ان فضیلتوں کے اندر بھی ہم نے اختلاف کیا، ہم نے ایک دوسرے پہ کفر کے فتوے لگائے، ہم نے دین کے باہر سے چیزیں اندر ایڈ کر لی۔ کل 18 ذوالحج تھی نا، ایسے ہی ہے نا یہ بزرگوں، آج 19 ہے۔ کل حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن تھا۔ ایک المناک سانحہ، بہت بڑا سانحہ، ایک مظلوم شہادت حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، لیکن اس کے مقابلے میں کل کیا ہوا ہے لاہور کے اندر، کل کیا ہوا ہے بر صغیر کے اندر، پتا ہے ہمیں؟ نہیں پتا۔ کیوں؟ کہ ہم اتنے غافل ہیں، ہم اتنے مصروف ہیں کہ ہمیں دین کے معاملات کو دیکھنے کا وقت ہی نہیں ملتا۔ 18 تاریخ کو، 18 ذوالحج کو عید غدیر خم منائی گئی۔ ایک طرف حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن ہے، اور دوسری طرف ایک سیاہ مکتبہ فکر، ایک دوسرا گروہ، وہ کیا کر رہا ہے؟
وہ عید غدیر خم منا رہا. عید غدیر جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 18 ذوالحج کو ایک غزوہ سے واپسی پہ خم نامی کنویں کے پاس کھڑے ہو کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اپنے اہل بیت کے متعلق صحابہ کرام سے خطبہ دیا تھا، واز کیا تھا. اس خطبے کی مناسبت سے ایک مکتبہ فکر نے عید بنا لی. انہوں نے کہا کہ 18 ذوالحج کو ہماری عید کا دن ہے، ہم اسے عید کے طور پہ منائیں. اب مجھے بتائیں کہ ایک طرف حضرت عثمان، یہ فطرتی عمل ہے نا، قدرتی عمل ہے کہ جب باپ کی وفات کا دن آتا ہے، تاریخ آتی ہے نا، تو باپ کی شفقت یاد آتی ہے. یہ انسان کی فطرت ہے. جب ماں جی کی سال کے بعد وفات کا دن آتا ہے نا، ماں کی شفقت، ماں کی ادائیں وہ اس دن رونے پہ مجبور کر دیتی ہیں. امت مسلمہ کی یہ کیفیت. ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غم 3 دن کا ہے، لیکن دل تو ہے نا، فطرت تو ہے نا انسان کی، انسانی بشریت کا تقاضا تو ہے نا کہ غم تازہ ہو جاتے ہیں اس تاریخ کو. اور دوسری طرف کہا جاتا ہے نہیں جی عید مناؤ، عید کی خوشی. دوسرا عقیدہ صحابہ کے عقیدے کے بعد، صحابہ کی شخصیات کے متعلق عقیدے کے بعد دوسرا عقیدہ یہ ہے کہ جس چیز کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر مل جائے، آپ کی حدیث مل جائے، وہ ہمارے لیے دین ہے. جس پہ پیغمبر کی حدیث نہ ہو، اللہ کا حکم نہ ہو، شریعت کا حکم نہ ہو، صحابہ کا عمل نہ ہو، وہ عید غدیر کی شکل میں آئے یا کوئی 12 ربیع الاول کو ایک اور عید شامل کر لے، یا کچھ عرصے کے بعد کسی بزرگ کے نام پہ کوئی 5ویں عید دین میں شامل کرنے کی کوشش کرے. ایک مومن کا یہ عقیدہ ہے صحابہ والا کہ دین صرف وہی ہے جو اللہ نے دے دیا ہے، اللہ کے نبی نے دے دیا. اب کوئی جشن منائے 13 رجب کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش کے دن جشن ولادت مولود کعبہ، چوکوں میں اشتہار لگے، کبھی دیکھیں کہ جلسہ، محفل، کانفرنس، جشن ولادت مولود کعبہ. پیچھے ہم بھی نہیں رہے، ہمارے بھی اٹھے. انہوں نے 12 ربیع الاول یوم وفات کے دن، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے دن، جشن ولادت مصطفیٰ منانا شروع کر دی صلی اللہ علیہ وسلم. تو میرے بھائیوں، یہ اس چیز کی دین میں گنجائش نہیں کہ ہم ایک دوسرے کے مقابلے میں، کوئی گھوڑے نکال رہا ہے تو ہم اس کے مقابلے میں جلوس لے آئیں. صحابہ نے یہ عمل نہیں بتلایا. جو فضیلت اللہ کے نبی نے جس کو دے دی اس کو میں نے ماننا ہے، میں نے تسلیم کرنا ہے، یہ میرا عقیدہ ہے. جو فضیلت اللہ کے نبی نے دوسرے کو دے دی میں نے اسے بھی ماننا ہے، میں نے اسے بھی تسلیم کرنا ہے. جس بات پر، جس عمل پر، جس عقیدے پر اللہ کے نبی کی مہر نہیں، ہمارا سب کچھ امام الانبیاء کے جوتوں پر قربان. ہم مومن ہیں تو اللہ کے نبی کا کلمہ پڑھ کے ہماری جانیں آپ کے حکم پہ قربان. کسی کی بات دین ہو سکتی نہیں. یہ 2 عقیدے بنیادی طور پہ صحابہ کی شخصیات کے متعلق اور اللہ کے نبی کے بات کے متعلق، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فضیلت دی ہے کسی دن کو، کسی شخصیت کو، کسی صحابی کو، جس دن کو عید کہا ہے اسے ہم نے بھی عید کہنا ہے. یہ 2 عقیدے ہم نے سمجھ لیے. آئیں اب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ 18 ذوالحج کو جن کی شہادت ہوئی، ان کے فضائل اور مناقب، ذرا ان پہ روشنی ڈال کے بات کو آگے بڑھاتا ہوں، وقت بڑی تیزی سے گزر رہا. کون ہے حضرت عثمان؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہیں؟ پتہ ہونا چاہیے نا جی. ہمارے بچوں کو، ہمارے نوجوانوں کو پتہ ہونا چاہیے. ہماری محنت ہونی چاہیے اپنی آئیڈیل شخصیات، اپنے خلفاء السابقون الاولون جو ہمارے دین اسلام کے ابتدائی سپہ سالار تھے، پہلے محافظ تھے، جنہوں نے سب کچھ اپنا دین کے لیے لگا دیا، ان کا تعارف ہماری اولادوں کو ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟
دوسری طرف دیکھ لو محنت کتنی ہے. جن کی بات ہو رہی ہے ان کے بچے بچے کو پوچھ کے دیکھ لو کہ واقعہ کرتاس کیسے ہوا تھا. جو اختلافی مسائل ہیں بتاؤ. غدیر خم کا واقعہ کیا تھا؟ وہ چھوٹے چھوٹے میرے بھتیجوں کو وہ بچے سوال کرتے ہیں ان کے کہ پوچھ کے آنا کہ یہ غدیر خم کیا تھا, یہ باغ فدق کا کیا معاملہ بنا تھا, صحابہ کے آپس کے اختلاف, یہ جنگ جمل کیسے ہوئی تھی. ٹھیک ہے, اس طرح کی باتیں. یہ حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ کے درمیان جو جنگ ہوئی, جنگ صفین, کیا میرے بچوں کو, میرے نوجوانوں کو بھی پتہ ہے؟ جب ہم پردہ پوشیاں کریں گے, جب ہم ان کی باتوں میں آ جائیں گے کہ صحابہ اختلافی شخصیات ہیں, حضرت عثمان نعوذ باللہ من ذالک اختلافی شخصیت ہے, بات نہ کرو ان کے متعلق. ممبروں پہ ہمارے فضائل, ہمارے صحابہ کے مناقب, اللہ کے نبی کے دوستوں کے فضائل وہ بیان ہونا بند ہوئے تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی سیرت اب ہمارے نوجوانوں میں نظر نہیں آتی. کیا سیرت تھی حضرت